اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ امید جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ ایمان سے یکدم بولی، اب آگے اس طرح کیسے جا سکتی ہو؟ پہلے ناشتہ تو کرو۔ اس کی امی نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے امی، بھوک ہو یا نہ ہو لیکن ناشتے کے بغیر نہیں جا سکتی۔ بہت عجیب عادت ہے اس کی، ہمیشہ کھانے کے معاملے میں لاپرواہی کرتی رہتی ہے، امی نے ایمان سے کہا، جو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا لاہور میں بھی اسی طرح کرتی ہے یہ؟ نہیں امی، وہاں تو کھانا وقت سے کھا لیتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہیں آ کر لاپرواہ ہو گئی ہے، اس نے امید کو غور سے دیکھ کر کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد معین ٹیکسی لے آیا اور ایمان اور امید کا سامان ٹیکسی میں رکھوانے لگا۔ سب لوگ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک بار پلٹی اور اپنی امی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ان لوگوں کو اور اس گھر کو وہ آخری بار دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے کچھ حیرانی سے اس کی آنکھوں میں نمرود ہونے والے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دہلیز پار کر گئی۔ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان اسے کسی چیز سے مخاطب کرے یا اس سے کسی طرح کی کوئی بات کرے۔ ساتھ والی سیٹ پر موجود اس کا وجود اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح تھا۔ تم راولپنڈی کیوں آ گئی تھی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس سے کہہ دے وہ اس کے فریب کو جان چکی ہے، اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ میں اکیلی تھی وہاں، اس لیے یہاں آ گئی، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ایمان کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے امید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، تو پلیز خاموش رہو۔ ایمان نے گردن موڑ کر امید کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی بیزاری کیوں تھی؟ تمہارا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اس سے مخاطب کیا۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یار؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے، میں ناراض نہیں ہوں، میرے پاس ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امید نے کہا۔ ایمان ایک دم فکر مند ہو گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے امید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ امید کو ایسا لگا جیسے اس نے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا۔ میں ٹھیک ہوں، صرف میرے سر میں درد ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں کوئی ٹیبلٹ چاہیے امید؟ نہیں، مجھے بس خاموشی چاہیے ایمان۔ اس بار اسے ایمان کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ سیدھا اندر چلی گئی، جبکہ ایمان ملازم سے سامان اتروانے لگا۔ ملازم بیگز اندر لے آیا۔ اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا، جبکہ باقی سامان ایمان کا تھا۔ وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر بعد ایمان اپنا کام نپٹانے کے لیے آفس چلا جائے گا، اور اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اس کی ناموجودگی میں ہی کرنا تھا۔ مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی ایمان نے اس سے پوچھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں نے کیا کیا؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگی۔ ایمان نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچ کر واپس اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو اور مجھ سے بات کرو۔ وہ بیٹھ گئی۔ مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا ایمان۔ وہ اس کی بات پر بھوچک کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی جو تم سمجھے ہو۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤ؟ تم میری بیوی ہو۔ اس کی بات سن کر امید کو لگا کہ وہ جیسے گالی دے رہا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے، اسے بتائے کہ وہ اس کے دھوکے کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، اسے بتائے کہ اب وہ اسے مار دینا چاہتی ہے۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی ایمان۔ اس نے یکدم خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری اس رویے کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے امید؟ تو یہ تمہاری پرابلم ہے، تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کیا کروں اس کے اندر؟ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب مت کرو پلیز۔ ٹھیک ہے یار کہ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا، مگر اس کی وجہ… امید نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کوئی ایکسکیوز مت دو، مجھے دلچسپی نہیں ہے ان وجہاتوں کو جاننے میں۔ ایمان کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ آخر اس ایک مہینے میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے تمہیں مجھ سے اتنا منتفر کر دیا ہے؟ وہ پریشان تھا یا پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس دونوں باتوں میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ایمان کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ پچھلے 7 گھنٹوں سے تمہاری وجہ سے کتنا زیادہ پریشان ہوا ہوں، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، نہ تم میری پرواہ کرتی ہو، مگر مجھے ہے۔ تمہارا ہر رویہ مجھ پر اثر انداز ہے امید۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ 1 سال کے دوران
اس نے پہلی بار ایمان کے منہ سے یہ بات سنی تھی۔ وہ اسے آخر کیا جتانا چاہتا تھا اور وہ اسے کس حد تک جانتا تھا؟ اس نے ڈوبتی ہوئی آنکھوں سے ایمان کے چہرے کو دیکھا۔ تو کیا واقعی یہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے، یا پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی؟ ایمان اس سے کہہ رہا تھا، جانتی ہو مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تمہاری بے رخی، بے اعتنائی۔ میں نے تم سے یہ مطالبہ تو نہیں کیا کہ تم مجھ سے بھی محبت کرو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم میری محبت کی قدر تو کرو۔ مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں تم سے محبت کر کے کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ میرے پاس بہت زیادہ رشتے نہیں ہیں امید، مگر جو ہیں انہیں میں ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتا ہوں، کھونا نہیں چاہتا۔ میری زندگی میں تمہاری بہت اہم جگہ ہے، اور تم وہاں سے ہٹنا چاہو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، خاص طور پر اب جب میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار چکا ہوں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہو تو کہو، مگر مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ میں نے تمہاری پوری باتیں سنی ہیں، ہو گیا تمہارا؟ اب مجھے سونا ہے تو پلیز یہاں سے جاؤ۔ وہ بہت سرد آواز میں ٹھہرے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پورا بدل گیا تھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ امید کو ایک لمحے کے لیے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ 1 سال سے وہ ایمان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اس پورے عرصے میں اس نے کبھی بھی ایمان کو اتنا زیادہ غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت سلجھے ہوئے اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، مگر آج وہ جس طرح بھڑکا ہوا تھا اس کے لیے وہ واقعی حیران کن تھا۔ صوفے سے اٹھ کر چادر لے کر وہ بیڈ پر سونے چلی گئی۔ ایمان اب ڈریسنگ میں تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کا لباس تبدیل تھا۔ اپنا بریف کیس نکال کر وہ اس کے اندر سے کچھ نکالنے لگا، اور پھر اس نے بریف کیس بند کر دیا۔ امید بیڈ پر لیٹی ہوئی اسے آرام سے دیکھ رہی تھی۔ اب ایمان دراز کھول کر گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ چابی نکالنے کے بعد وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ کسی خیال کے پیش نظر پلٹا۔ امید نے اسے پلٹتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے قدموں کی چھاپ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ پھر اس نے اسے اپنی بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا محسوس کیا۔ میں 2 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ خانسامہ گھر میں نہیں ہے تو رات کا کھانا مجھے باہر سے لانا پڑے گا۔ تم بتا دو تمہیں کیا چاہیے، اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بھی مجھے بتا دو۔ اس کے قریب ایمان کی آواز ابھری تھی، رات کے کھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی میں تمہیں مار دوں گی۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر شاید جان گیا تھا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے یار، نظر انداز کر رہی ہو تو کر لو، میں تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا تھا، براؤن بیگ میں رکھے ہیں، تم دیکھ لینا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد اس نے باہر کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ چند لمحوں کے بعد کار کی آواز مدھم ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ برق رفتار سے اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر دروازہ کھول کر باہر لانچ میں نکل آئی۔ ملازم باہر ٹی وی آن کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی ایمان اسے اپنے انتظار کا کہہ کر گیا ہوگا۔ رات کو جب اسے دیر سے آنا ہوتا تو ملازم اس کا انتظار کرتا تھا اور پھر اس کے آنے پر کھانا لگا کر چلا جاتا تھا۔ صابر، تم چلے جاؤ، میں جاگ رہی ہوں نا، ایمان کے آنے پر میں دروازہ کھول دوں گی، اس نے ملازم سے کہا۔ جی بی بی صاحبہ، جیسا آپ کا ہے، لیکن ایمان صاحب اپنے کپڑے پریس کرانے کے لیے دے کر گئے تھے، میں یہ کر لوں اس کے بعد چلا جاؤں گا، ملازم نے اٹھ کر کہا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں خود کر لوں گی، تم چلے جاؤ، ملازم سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ 10-15 منٹ بعد اس نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم آدھے گھنٹے بعد گھر چلے جانا، میں تمہیں اس لیے بھیج رہی ہوں کیونکہ کل صاحب کے کچھ بہت اہم دوست آنے والے ہیں، تو تمہیں ان کے لیے دن میں یہاں رہنا پڑے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم گھر جاؤ اور اپنی نیند پوری کر لو، کل صبح 8 بجے واپس آ جانا، اس نے چوکیدار کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ مگر بی بی صاحب، ابھی تو ایمان صاحب نہیں آئے، وہ آ جائیں گے پھر چلا جاؤں گا۔ ارے تم چلے جاؤ، وہ بس مارکیٹ گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، تم ایسا کرو تم جاؤ، اس نے چوکیدار کو جھوٹ بولا۔ چوکیدار کے جاتے ہی اس نے تیزی سے گیٹ بند کر دیا اور گھر میں آ گئی۔ ایمان کے پاس ہمیشہ ایک ریوالور تھا جسے وہ ہمیشہ لوڈڈ رکھتا تھا۔ شادی کے چند دن کے بعد اس نے امید کو وہ ریوالور دکھایا تھا اور اسے چلانے کا طریقہ بھی سمجھایا تھا۔ میں کیونکہ غیر ملکی ہوں تو اسی لیے خاصی احتیاط کے لیے رکھنا پڑتا ہے، 1-2 بار رات کو کچھ لوگ گھر میں بھی آ گئے تھے، تو اس لیے ریوالور صرف رکھنا پڑتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، تمہیں اس لیے استعمال کرنا سکھا رہا ہوں تاکہ تم جب گھر میں اکیلی ہو تو اپنی حفاظت کر سکو۔ اب وہ اسی ریوالور سے اسے مار دینا چاہتی تھی۔ ایمان کے بیڈ سائڈ کی ٹیبل کا دراز کھول کر اس نے ریوالور کو نکال کر چیک کیا، پھر اسے نکال کر لانچ میں موجود ایک بڑے سے ڈیکوریشن پیس میں رکھ دیا۔
اسے اپنے نشانے کی درستی پر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ اس نے ریوالور چلانا ضرور سیکھا تھا مگر اسے کبھی چلایا نہیں تھا۔ مجھے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بچ سکے، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ اس نے سوچا، کیا میں رات کو اس کے سونے کا انتظار کروں اور پھر اسے سونے کی حالت میں ہی شوٹ کر دوں؟ اسے یہ خیال آیا، مگر آج رات وہ نہیں سویا تو؟ وہ جانتی تھی کہ بعض دفعہ وہ ساری رات کام میں مصروف رہتا اور سوتا نہیں تھا، خاص طور پر ویکنڈ پر۔ آج بھی ویکنڈ تھا تو عین ممکن تھا کہ وہ آج رات بھی نہ سوئے۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ وہ کل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا، مگر کب؟ اسے چھماکے کے ساتھ کچھ یاد آیا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اسٹڈی میں جا کر کچھ کام کیا کرتا تھا، اور جس رات وہ سونے کے لیے بیڈ روم نہیں آتا تھا وہ ساری رات اسٹڈی میں کام کیا کرتا تھا۔ اگر آج سونے کے لیے وہ بیڈ روم میں آیا تو میں اسے نیند کی حالت میں شوٹ کر دوں گی، اور اگر وہ سوتا نہیں ہے تو پھر میں اسٹڈی روم میں جا کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ اس نے طے کر لیا تھا۔ پھر اسے اچانک یہ ذہن میں آیا کہ مجھے ریوالور اسٹڈی روم میں چھپا دینی چاہیے، لانچ میں نہیں۔ اگر وہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے گا تو کچھ دیر بعد میں اس کے پیچھے آؤں گی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ پلٹے گا، میں اسے دیکھ کر اسے باتوں میں الجھا دوں گی اور کتاب لینے کے بہانے سے میں ریوالور نکال لوں گی۔ جب وہ مصروف ہو جائے گا اور تب میں کتابوں کی شیلف کے پاس سے ریوالور اٹھا کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ اس نے ریوالور کو چھپانے کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، اور اگر وہ کام کرنے کی اسٹڈی میں نہیں آتا تو بھی میں رات کو یہاں آ کر ریوالور نکال لوں گی اور بیڈ روم میں جا کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ دونوں ہی حالتوں میں ایمان آج بچ نہیں پائے گا۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے گئی اور ریوالور نکال کر واپس اسٹڈی میں آ گئی۔ اب اسے کتابوں کے کسی ایسی شیلف کا انتخاب کرنا تھا جہاں ایمان کم سے کم وقت گزارے۔ وہ کتابوں کی شیلف پر نظر دوڑا ہی رہی تھی، یکدم اس کی نظر ایک شیلف پر پڑی جس پر اسلامی کتابوں کے بارے میں مختلف ملکی اور غیر ملکی رائٹس کے بارے میں انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان اکثر اسلامی کتابیں لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب ایک دھوکہ تھا، ایک فریب، امید پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے اور سچا مسلمان ہے۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی اور میں اس کے فریب میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ تنہائی میں کبھی بھی ایمان ان کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوگا، کیونکہ وہ تو بس دھوکہ کر رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ریوالور کو ان کتابوں کے پیچھے چھپا سکتی ہے۔ اس نے بڑے احتیاط کے ساتھ ریوالور کا سیفٹی کلچ ہٹا دیا۔ اس نے جلدی سے کچھ کتابوں کے پیچھے ریوالور کو رکھ دیا۔ کچھ مطمئن ہو کر وہ اسٹڈی سے باہر آئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی تھی، اور وہ یہ نماز ایمان کی ناموجودگی میں ہی ادا کر لینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ وضو کرتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنے ہاتھوں پر لرزش دیکھی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں سے وقت کی پھسلتی ہوئی ریت کو دیکھا۔ کیا کوئی کبھی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اختتامات پر کہاں کھڑی ہوگی؟ اس کی آنکھوں میں کوئی چیز چبھنے لگی تھی۔ 27 سال پہلے میرے باپ نے میرے کانوں میں جب اذان دی ہوگی تو کیا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کی بیٹی مرتے ہوئے کیا کچھ گوا چکی ہوگی؟ ساری زندگی میرے وجود کو رزق حلال سے پالنے والا وہ شخص کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی اولاد کو ہی حرام بنا ڈالوں؟ میرے لیے کسی نے ایسی بد دعا کی ہے جو مجھے اندھیری گلی کے اس سرے پر لے آئی ہے۔ کیا جہاں زیب نے؟ اس نے سوچ کے لہراتے ہوئے سانپوں کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی، اور 4 سال پہلے اگر اس رات میں جہاں زیب کی بات مان لیتی اور اس کے ساتھ چلی جاتی تو شاید آج میں یہاں اس طرح کھڑی نہ ہوتی۔ میں اس گناہ کے لیے خدا سے معافی مانگ سکتی تھی اور خدا مجھے معاف کر دیتا، لیکن جو کچھ اب کر چکی ہوں اس کے لیے مجھے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، حالانکہ یہ سب کچھ کرنے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ ایک گناہ سے بچنا میرے اختیار میں تھا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ ایک گناہ کا حصہ بننا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا، مجھے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ میں اس سے بچ نہیں سکی۔ 5 سال پہلے ایمان اور محبت میں سے ایمان کا انتخاب کیا تھا۔ 1 سال پہلے ایک بار پھر میں نے ایمان علی اور جہاں زیب کی محبت میں سے ایمان علی کا انتخاب کیا تھا۔ دونوں بار میرے فیصلے نے میرے ہاتھوں میں کچھ بھی رہنے نہیں دیا، نہ میرا ایمان بچا نہ مجھے محبت ملی۔ میں نے تو صرف اپنے ایمان کے محفوظ ہونے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش نے پہلے مجھ سے میری محبت چھین لی، پھر میرا ایمان مجھ سے چھین لیا۔
کیا خواہش غلطی تھی میری یا میرا انتخاب غلط تھا؟ اس کا ذہن پوری طرح سے انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ پوری نماز کے دوران وہ اپنی توجہ مرکوز کرنے میں ناکام رہی تھی۔ دعا کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کیا یہ ممکن ہے کہ جس شخص کا عمل میرے جیسا ہو، صرف عبادت کرنے سے اس کا ایمان بدل جائے، صرف ہاتھ اٹھانے سے اس کا مقدر تبدیل ہو جائے، اور وہ بھی میرے جیسے انسان کا؟ نماز پڑھنے کے بعد وہ جانماز اٹھا رہی تھی جب اس کی نظر اس براؤن بیگ پر پڑی جس کے بارے میں وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس بیگ کے پاس آ گئی۔ بیگ کی زپ کھول کر اس نے اندر موجود چیزوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ چاکلیٹس، گھڑی، گفٹس، جولری، اس نے ہر چیز اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی۔ میرے لیے گفٹس لایا ہے، اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ بیگ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بیگ کی تہ میں اس کا ہاتھ ایک بڑے سے پیکٹ سے ٹکرایا۔ اس نے پیکٹ کو باہر نکالا اور پیکٹ کا منہ کھول کر اسے الٹا دیا۔ کارپیٹ پر کچھ چھوٹے چھوٹے کھلونے بکھر گئے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔ کھلونے اٹھا کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اب ان کھلونوں کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی مر جانا تھا۔ ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کھلونوں کا لمس اسے کسی عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ ایمان گھر میں آنے والے نئے مہمان سے بہت خوش تھا۔ وہ اس سے اکثر اپنے بچے کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، مجھے اپنے وقت کے اوقات میں کچھ تبدیل کرنی پڑے گی، اب تمہیں اور وقت دینا پڑے گا کیونکہ نیا مہمان جو آ رہا ہے۔ اسے بہت خوشی ہوتی تھی جب وہ اپنے بچے کے بارے میں امید سے باتیں کرتا تھا۔ وہ فون پر اپنی امی سے بھی اپنے بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ کھلونے ہاتھ میں لیے اسے اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، اور اگر یہ شخص میرے ساتھ اپنی زندگی کی بنیاد اتنے بڑے جھوٹ اور فریب پر نہ رکھتا تو آج میں ان کھلونوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے کچھ اور کیفیت کا احساس کر رہی ہوتی۔ اس بچے کے حوالے سے خواب صرف اکیلے اس نے ہی نہیں دیکھے تھے، میں نے اس سے زیادہ خوابوں کا جال بنا تھا۔ اس نے اپنے گالوں پر آنسوؤں کو بہتا محسوس کیا۔ اس نے بہت بار اپنے بچے کو اپنے گھر میں کھیلتے ہوئے محسوس کیا تھا، خود کو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ وہ ہمیشہ تصور کرتی تھی اس کی خوبصورت ہنسی، خوبصورت مسکان اور اس کے پیارے سے چہرے کو، لیکن اب وہ اس کی موت کا تصور کر رہی تھی۔ کیا اولاد ماں باپ کے پیروں کی زنجیر اس طرح بن جاتی ہے جس طرح یہ بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن گیا ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا تک نہیں؟ کاش میں تمہیں زندگی دے پاتی، زندگی کے پانے سے پہلے ہی میں موت کو تمہارا مقدر بنا رہی ہوں۔ وہ باہیں پھیلائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور تصور کر رہی تھی اس کا بچہ اس کے سامنے کھلکھلا رہا تھا۔ وہ کھلونے ہاتھ میں لیے ہوئے بلختی روتی رہی، بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میری طرح تمہارے لیے بھی تمہاری زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی، اور میں تمہیں اس تکلیف سے بچا رہی ہوں میرے بچے۔ روتے ہوئے اس نے گاڑی کے ہارن کی آواز سنی۔ وہ یکدم جیسے اپنے حواس میں واپس آ گئی تھی۔ ایمان واپس آ چکا تھا۔ وہ سب کچھ پھینک کر جلدی سے واش روم میں گئی، دونوں ہاتھوں میں پانی لیا اور اپنے چہرے کو دھویا۔ دوپٹے سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو پوچھتی ہوئی وہ لانچ کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھول کر اس نے مین کباڑ کو کھولنا شروع کر دیا۔ ایمان نے حیرت اور الجھن کے ساتھ اسے گیٹ کھولتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی کو پارکنگ میں لگانے کی بجائے اس نے گیٹ سے کچھ فاصلے پر گاڑی کو کھڑا کر دیا۔ امید، چوکیدار کہاں ہے؟ وہ گاڑی سے اتر کر باہر آیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس حالت میں تمہیں اتنی بھاگ توڑ نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی تمہیں سیڑھی زیادہ نہیں اترنی چاہیے۔ اور یہ کہاں گیا ہے؟ امید اس کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھی، شاید اس کے منہ میں کوئی جواب بن نہ پا رہا تھا۔ وہ چوکیدار کے گھر پر کوئی ایمرجنسی تھی اس لیے وہ چلا گیا۔ آپ اندر چلے، میں دروازہ بند کر آ جاتی ہوں۔ رہنے دو، تم جاؤ، میں خود کر لوں گا۔ ایمان نے اسے روک دیا۔ وہ خود گیٹ بند کر کے اندر آنے لگا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچن میں جا کر فریج کھول کر اس نے پانی پی کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایمان اب اندر لانچ میں آ چکا تھا۔ وہ بھی سیدھا کچن کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سبزیوں کا تھیلا تھا تو اس نے اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ صابر کہاں ہے؟ اس نے امید سے پوچھا۔ میں نے اسے دوپہر میں ہی گھر بھیج دیا تھا، اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کچن سے نکل گیا۔ جس وقت امید بیڈ روم میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ایمان کارپیٹ پر پھینکی ہوئی چیزوں کو بیگ میں ڈال رہا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر اوپر اٹھا کر امید کو دیکھا تھا،
फिर वो वापस उन्हें समेटने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ था, बेयकीनी, अफसुर्दगी, गुस्सा, मलामत, और उसका ख्याल था कि वो उससे कुछ कहेगा, मगर उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। बैग में सामान रखने के बाद वो उसे ड्रेसिंग रूम में ले गया। चंद मिनटों के बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो लिबास तब्दील कर चुका था। उम्मीद बाहर टीवी देखने में मसरूफ़ थी। वो सीधा अपनी टेबल साइड की तरफ गया और बारी बारी तीनों दराजे खोलकर चेक करने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसने उम्मीद से आकर पूछा, उम्मीद, रिवॉल्वर कहाँ है? उम्मीद की सांसें रुक गई थीं। वो उसके डेली रूटीन के बारे में भूल गई थी। वो हर रात रिवॉल्वर चेक करके सेफ्टी क्लिच हटाकर सोने के लिए जाया करता था, और ये बात उसके जहन से निकल गई थी। अब वो अपने मामले के मुताबिक दराजों में रिवॉल्वर देखने लगा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। फौरी तौर पर उम्मीद की समझ में नहीं आया कि वो अब उसे क्या जवाब दे। वो अब दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए सीधा खड़ा उलझन भरी नज़रों से उम्मीद की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा है, रिवॉल्वर कहाँ है उम्मीद? उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराई।